انسانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہے۔ جب انسان دوسرے انسان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل کر رہ جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے کی شدید ضرورت یہ ہے کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں، علماء سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اور دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کا علم ہم علماء سے حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالی فی موضع آخر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی بڑی اونچی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کے بعد بہت بڑی نصیحت یہ کی ہے کہ ہمیں ایمان کو سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم جو اصل روحانیت کی چیز ہے، دست بدست، ہاتھ در ہاتھ جو آیا ہے ہم تک، اس کو بجائے اس زمانے کے علماء سے حاصل کرنے کے آج سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، ایسی ویب سائٹوں کا سہارا لیا جا رہا ہے جن کو چلانے والوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر دین کی باتوں کو سنا جا رہا ہے جن کا ہمیں تعارف معلوم نہیں، جن کا ہمارے سامنے کوئی انٹروڈکشن نہیں۔ اسی لیے حضرت مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم اپنی کتاب فلاح دارین میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صحبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کو حاصل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی کا نزول ہوا اور سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں اتری، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا۔ اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگایا اور ملایا، اور اس کے بعد کہا پڑھیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امی تھے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، کہ جیسے ہی سینہ جبریل امین کے سینے سے مل گیا اور ایسا پڑھنا شروع کر دیا کہ خود قرآن نے یہ کہا، لا تحرک لسانک لتعجل بی، کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہو، جب آپ پر قرآن کا نزول ہو، تو اس وقت آپ کو جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اطمینان رکھیے، ذرا ٹھہر جائیے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سینے سے سینہ ملانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال عطا فرما دیا۔ حضرت مفتی فاروق صاحب اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہے۔ جب انسان دوسرے انسان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو آپ اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل کر رہ جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے کی شدید ضرورت یہ ہے کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں، علماء سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اور دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کا علم ہم علماء سے حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ورنہ یہی حضرت مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ آج کل کا سب سے بڑا فندہ یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا سے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو اور شریعت کی باتوں کو اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس زمانے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے اندر ہر کس و ناقص کی باتوں کو سننا، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی
فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ گمراہی کے دلدلوں میں پھنس جائے گا، وہ گمراہی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے ہم ہر کس و ناکس کی باتوں کو سوشل میڈیا سے سننا بند کر دیں۔ ہمارے سامنے جن اکابر علماء کی باتیں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے دل کے قریب ہے، ان کی باتیں سنیں۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی باتیں سنیں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی باتیں سنیں، شیخ حنیف لوہاروی کی باتیں سنیں، حضرت مفتی محمود باڈولی کی باتیں سنیں، قاری احمد علی صاحب کی باتیں سنیں۔ اس طرح ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، مسائل کے بارے میں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دعوت برکاتہم کی باتیں سنیں، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی باتیں سنیں، مفتی طارق مسعود کے بیانات سنیں۔ جن کو ہم جانتے نہیں ان کی باتیں سن کر لوگ جو ہے پھر علماء سے بحث کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے نام سے 70 سے 80% ویب سائٹ ایسی بنی ہوئی ہے جو یہودیوں کی ہے، اس میں کتنی قادیانیوں کی ہے اور کتنی غیر مسلموں کی، ہمارے ملک کے غیر مسلموں کی ہے، جو اسلام کے نام سے ویب سائٹ چلا رہے ہیں اور اس میں جو ہے قرآن کا درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں ایک نوجوان مجھ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک مسئلہ ہم معلوم کیا سوشل میڈیا سے، تو ایک ویب سائٹ سے الگ جواب آیا، دوسری ویب سائٹ سے الگ جواب آیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ جب علم دین ویب سائٹوں سے اور سوشل میڈیا سے اور یوٹیوب سے ایسے گہرے لوگوں کا سن کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو جب تم بیمار ہو جاؤ تو اپنا علاج بھی یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کتنی قربانیاں دے کر ایک عالم دین عالم بنتا ہے۔ جائیے کبھی فرصت کا وقت نکال کر ہمارے دارالعلوموں کا چکر لگائیے، جہاں صبح فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت سے بچے اٹھ کر قرآن کو ہاتھ میں لے کر حفظ قرآن کے لیے رٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پورا دن اس میں کھپا دیتے ہیں، کئی سال کھپا دیتے ہیں۔ وہی بچہ عالم دین بننے کے لیے 9 سے 10 سال لگا دیتے ہیں، کوئی مفتی بننے کے لیے 12 سے 13 سال لگا دیتے ہیں، اور پورا دن اپنا جو ہے قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں، حدیثوں کا درس سننے میں اور حدیثوں کی تشریح کو پڑھنے میں اور مطالعے میں اور جو ہے تقرار میں لگا دیتے ہیں اور اپنی جوانیاں لگا رہے ہیں۔ جس جوانی کو دیکھو کہ آج کے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھو کہ ان کی جوانیاں کہاں لگ رہی ہے، عیش پرستی میں لگ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ رہی ہے، اور اپنی جوانی کو منچائی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ جن کے پاس صرف موبائل کے لیے وقت ہے، قرآن کو اٹھانے کے لیے وقت نہیں، قرآن کے ورقوں کو پلٹانے کے لیے وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، مسجدوں میں آنے کے لیے وقت نہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے جو ہے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین اور ایک مفتی بننے کے لیے اپنی 12-13 سال کی جوانی کا وقت لگا رہے ہیں۔ ابھی ہم 15 دن پہلے دارالعلوم بڑودہ میں تھے، ہم نے عصر کی نماز الگ سے پڑھ رہے تھے ہم لوگ، میں اور مفتی عبد المجید صاحب۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں کہ حوض کے اوپر پانی کا گلاس لے کر ایک طالب علم بیٹھ کر جو ہے پارلے جی کی بسکٹ ڈبو کر کھا رہا تھا۔ یہ میں تم کو 15 دن پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ کتنا اسٹرگل ہو رہا ہے، کتنا مجاہدہ ہو رہا ہے، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ قربانیاں حاصل کر کے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، کوئی قاری اور مفتی بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی ادیب بنتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقام پر آ کر امت کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے تھے، دین کی باتیں پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے یا قرآن اور حدیث میں استدلال کر کے صحابہ کو دین کی باتیں بتلا دیتے۔
مسائل بتلاتے تھے. جب صحابہ کا دور آیا تو صحابہ کے دور میں کچھ ایسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے کہ جو وقت کے مفتی تھے, جو وقت کے مفسر تھے, جو جب وقت کے محدث تھے, اور تمام صحابہ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے, ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں معلوم کرتے تھے, مسائل کو معلوم کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ وہ تھے جن سے جو ہے پورے صحابہ کی جماعت ان کی طرف رجوع کرتی تھی اور ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں معلوم کیا کرتے تھے. بلکہ بعض صحابہ وہ تھے جن کو خاص خاص مسائل کے اندر مہارت حاصل تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, ان دو کو حج کے مسائل کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کو علم الفرائض یعنی انتقال کے بعد, انسان کے انتقال کے بعد جو ملکت چھوڑی جاتی ہے جس کو وراثت کہتے ہیں, یہ وراثت کے مسائل کا علم ان کے پاس تھا. پھر 4 صحابہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا علم خوب دنیا میں پھیلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم عراق کے اندر پھیلا اور اہل عراق نے ان کے علم سے فائدہ اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کے علم سے مدینہ کے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علم سے مکہ کے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. پھر اماموں کا دور آیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام اعظم کا جنہوں نے لقب پایا, ان کی ہسٹری میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ 4000 سے زائد شیوخ سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا. یعنی حدیث کے معاملے میں ان کے 4000 سے زیادہ اساتذہ تھے. اور انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. فتاوی قاسمیہ میں کتاب النوازل میں لکھا ہے کہ 7 صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا, 7 صحابہ کی ملاقات کی, 7 صحابہ کی صحبت میں رہے. اور وہ 7 صحابہ کون سے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ, حضرت بصر رضی اللہ عنہ, اور اسی طریقے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ, حضرت محمود رضی اللہ عنہ. یوں کر کے 7 صحابہ تھے جن کی صحبت کو اختیار کیا, جن سے ملاقات کی, اور متفق علیہ جو ہے یہ تابعی بنے ہیں. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.